احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وبلغنا علی رسولہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ وامن والہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں سید المرسلین خاتم النبیین قائد المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی عزت کے لائق دوستو بزرگو السلام علیکم. مجھے آج جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا ہے اس کا عنوان ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والے مومن کا اجر. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا اجر بھی بیان کیا ہے کیونکہ یہ کام چھوٹا نہیں بہت بڑا کام ہے. اپنے قریبیوں کو چھوڑنا محض اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، باپ کو چھوڑ دینا، بیٹے کو چھوڑ دینا، بھائی کو چھوڑ دینا محض اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، محض اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے. لیکن جو ایسا کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، ایمان کو ثبت کر دیا ہے، یعنی پکا کر دیا ہے. ایمان کا نقش ان کے اندر بڑھ دیا ہے. کوئی بھی محبت اس کو مٹا نہیں سکتی. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی روح سے ان کی تائید فرمائی ہے. چاہے ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں.
خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے اور اسی حال میں جنت میں رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار جو اللہ کا گروہ ہے وہی کامیابی پانے والا ہے، دوسرا کامیابی نہیں پا سکتا۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ امام قرطبی علیہ الرحمٰن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اصل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ ویسے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد گرامی بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، ان کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک دن بول رہے تھے ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دی، فَسَكَّهُ مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ فَسَكَّهُ ابو بکر سَكَتًا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کے یوں تھپڑ مارا کہ وہ منہ کے بل گر پڑے، فَسَكَتَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ، جب منہ کے بل گرے تو پھر اٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج میرے باپ کے منہ سے کچھ الفاظ نکل گئے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، وہاں تو میرا امتحان تھا کہ باپ بھی ہے اور برا بھی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بھی ہے، تو میں نے اپنے باپ کے یوں تھپڑ مارا کہ وہ منہ کے بل گر پڑے۔ فقال او فعلتہ، رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر کیا تم نے واقعی ایسا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نے واقعی ایسا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تعود الیہ، اے ابو بکر آئندہ ایسا مت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفقتیں فرمانے والے ہیں آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آج جو میرا انداز تھا، والذی بعثک بالحق نبیا، مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، آج اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا۔ اب یہ گفتگو جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے محبوب تمہارے دیوانوں اور تمہارے عاشقوں کی یہی شان ہے، اے محبوب تمہارے دیوانوں اور تمہارے عاشقوں کی یہی شان ہے کہ ان کا ایمان ان کو مجبور کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تجھے اور مجھے مانے اور پھر ہمارے گستاخوں کو معاف کر دے، چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو وہ پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو یہ حیثیت مل جاتی ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دبا اور ایمان کا گورنر بنایا گیا اور ان کو وہاں بھیج دیا گیا۔ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، منع الصدقہ تھا، تو وہاں کے لوگوں نے صدقہ دینے سے انکار کر دیا۔ فدعاهم حذیفہ الی التوبہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ اسلام کا فرض ہے، یہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ وہ بہت خطرناک نکلے۔ قالوا فاسمعوه شتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے صدقہ بھی نہ دیا،
زکات بھی نہ دے اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لفظ سنو، فقال لهم حذیفہ اسمعونی فی ابی و امی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ظالمو مجھے میرے باپ کی گالی دے دو، مجھے میری ماں کی گالی دے دو، وَلَا تُسْمِعُونِي فِي النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن سرکار کے بارے میں اگر تم گالی دو گی تو میں برداشت نہیں کروں گا، چاہے مجھے میری ماں کی گالی دے دو، چاہے میرے باپ کی گالی دے دو، یہ تو برداشت ہے، لیکن میرے محبوب کو گالی دی تو یہ برداشت نہیں کروں گا۔ جب وہ باز نہ آئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا، تو فوراً اسلامی شہروں کا لشکر پہنچا اور ان کے سر اتار کر یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ پاک کے اندر ہیں مگر ان کی محبت پر پہرا دینے والے عشاق باقی ہیں۔ گالی دینے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی، اور اگر پھر بھی کوئی باز نہ آیا تو اس سے زمین کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا۔ اسی انداز میں حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، یہی انداز حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ جب میدان احد میں زخمی پڑے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ سعد کو تلاش کرو، اگر وہ تمہیں ملے تو انہیں میرا سلام کہنا۔ یہ ان کے بیچنے میں حقیقت تھی۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں زخمیوں کے پاس سے گزرتا آگے پہنچا تو میری نظر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، ان کی روح نکل رہی تھی، دم گھٹنے کے قریب تھا، میں پہنچ گیا۔ ایدن بھی سبونا دربتن، ان کے جسم پر 70 زخم لگے ہوئے تھے، تیروں کے زخم لگے ہوئے تھے، تلواروں کے زخم لگے ہوئے تھے، نیزوں کے زخم لگے ہوئے تھے، پھانوں کے زخم لگے ہوئے تھے۔ اس انداز میں سانس لے رہے تھے کہ میں پہنچ گیا۔ میں نے جا کر کہا اے سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول تمہیں سلام کہتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام نے محبت اور عشق میں جو حق ادا کیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ کے لیے نکل گئے ہیں۔ اگر ذرا سی بھی محبت کچی ہوتی تو موت سے رنگ اتر جاتا۔ حضرت سعد بن ربیعہ نے موت کے منہ میں بیٹھ کر حضرت سعد نے کہا کہ ان کا چہرہ کھل اٹھا اور مسکرا پڑے کہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہوا ہے پھول، چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہوا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہے، عجب خوش مزاج ہے۔ فرشتے بھی حیران ہیں کہ اتنے زخم لگنے کے بعد بندہ مسکرا کیسے سکتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت سعد کو سلام دیا، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام سنا تو کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا بھی سلام کہنا۔ اب یہاں پر احساس پوچھتا ہے کہ یہ کیا سلام دینے کا وقت ہے جب روح نکل رہی ہے، قیمتی وقت ہے، کس کو یاد کر رہے ہو؟ حضرت سعد کے زخموں سے بہتا خون بھی یہ آواز دے رہا تھا، وہ جن کی دیپ جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی دیپ جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی یاد سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں، وہ جن کی یاد سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں، وہ جن کے عشق میں باغے جلا میں بلبلیں بولیں، وہ جن کے عشق میں شجرے یقیسیں کونپلیں نکلیں۔ اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے۔ سلام کہتے ہوئے کہا جزاک اللہ انی خیر ما جزا نبیا عن امتہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر خطاب کے صیغہ سے کہا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری شہادت کا ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے۔ اب جب حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جا رہے ہیں تو انہوں نے جاتے جاتے ایک چٹھی لکھی۔ اب ہمیں فراز کے خاکوں کے بعد وہ پڑھنی چاہیے اور لوگوں کو بھی سنانی چاہیے
کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری سانس لے رہے تھے اور یہ فقرہ سنا رہے تھے کہ اے قیامت تک کے عشاق، اگر تم میں سے ایک شخص کے زندہ رہتے ہوئے بھی رسول اللہ کی توہین ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس ایک کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی کے نام پر مٹنا شہادت ہی شہادت ہے، نبی کے نام پر مٹنا شہادت ہی شہادت ہے، فضائے جیل میں رہنا عبادت ہی عبادت ہے۔ ہم اس عشق کے قائل نہیں جو دید سے بڑھ کے، ہم اس عشق کے قائل نہیں جو دید سے بڑھ کے، ہمیں تو نام نامی بھی حرارت ہی حرارت ہے۔ جسم کی بوٹی بوٹی ہو زبان کڑوی نہیں ہوتی، جسم کی بوٹی بوٹی ہو زبان کڑوی نہیں ہوتی، نبی کے نام میں ایسی حلاوت ہی حلاوت ہے۔ اے آصف کلمہ حق کی صدا اپنی ڈیوٹی ہے، اے آصف کلمہ حق کی صدا اپنی ڈیوٹی ہے، سزا اس جرم کی جو ہو سعادت ہی سعادت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔